عزیزان گرامی، ذرا غور کرو، آج سے 1 ہفتہ پہلے 1440 پر 3 ہجری کا سورج ڈوب کر ہمیں یہ پیغام دے گیا کہ ہر ایک کی زندگی کا سورج غروب ہونا ہے۔ دنیا میں جو بھی آیا ہے وہ جانے کے لیے آیا ہے، باقی رہنے والی ذات تنہا اللہ کی ہے، ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ کامیاب ہے وہ شخص جو موت سے پہلے موت کی تیاری کر لے اور اپنے وقت کو صحیح مصرف میں بتائے۔ میرے بھائیو، وقت کا صحیح استعمال سیکھو۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو یوں ہی بیٹھ کر گھنٹوں وقت ضائع کرتے ہیں۔ جب انسان مر جاتا ہے تو بے حس اور بے حرکت ہوتا ہے، اس کو ہم مردہ کہتے ہیں۔ دوسرا انسان زندہ ہے مگر نکما اور ناکارہ ہے، وہ زندہ تو ہے مگر ایک جگہ سست بیٹھا ہے۔ آپ غور کیجئے کہ ایسے مردوں اور مردوں میں کیا فرق؟ زندگی تو حرکت و عمل، بڑے کارنامے انجام دینے، وقت کے صحیح استعمال اور ایک سیکنڈ صحیح طریقے پر ناپ تول کر استعمال کرنے کا نام ہے۔ دقات قلب المرء قائلۃ لہ ان الحیاۃ دقائق و ثوانی۔ آدمی کے دل کی دھڑکنیں اسے یہ پیغام دیتی ہیں کہ زندگی منٹوں اور سیکنڈوں کا نام ہے۔ جو وقت بیت رہا ہے وہ ہماری زندگی سے کم ہو رہا ہے۔ لوگ سالگرہ مناتے ہیں، کیک لا کر کاٹتے ہیں، خوش ہوتے ہیں کہ ہم اتنے سال کے ہو گئے۔ اسے کون بتائے کہ خوشی کا موقع ہے یا دکھ گھڑی ہے، کہ زندگی کا 1 سال اور کم ہو گیا۔ آدمی کی عمر کم ہو رہی ہے، اس میں خوشی کی کیا بات؟ نودی نے لکھا کہ مدینہ منورہ میں لوگ 40 سال کے ہو جاتے تھے تو کام وغیرہ چھوڑ دیتے تھے اور زیادہ وقت اطاعت بندگی میں گزارتے تھے۔ زندگی بندگی کے لیے ہے، بندگی اسی وقت کامیاب ہو سکتی ہے جبکہ ہم وقت کا صحیح استعمال کریں۔ اسی لیے شاعر نے کہا، ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، چپکے چپکے رفتہ رفتہ دم بدم۔ کوئی شخص برف لے کر دکان پر بیٹھا ہوا اور اسے برف بیچنے کی فکر نہ ہو اور وہ لہو و لعب کھیل کود میں مشغول رہتا ہو تو کچھ ہی دیر میں اس کا سارا پیسہ نالی میں بہہ جائے گا۔ ہم اگر اپنے وقت کو ضائع کرنے کے بارے میں سوچیں تو ہمارا دل بھی ہمیں بے وقوف ہونے کا تمغہ عطا کرے گا۔ مال تو کسی درجے میں واپس آ بھی سکتا ہے، وقت کسی صورت میں واپس نہیں آ سکتا۔ وقت کا ہر لمحہ یہ کہتا ہوا گزرا، مجھ سے ساتھ چلنا ہو تو چل، میں تو چلا جاؤں گا۔ صدیوں کا تجربہ انسانوں کو یہ بتاتا ہے کہ دنیا میں وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو وقت کی قدر کرتے ہیں۔ دنیا میں کوئی کامیاب انسان، کوئی نامور عالم، کوئی بڑا مصنف، مشہور سائنسداں، کسی بھی فن کی کوئی مشہور شخصیت ایسی نہیں گزری ہے جس نے وقت ضائع کیا ہو اور پھر اسے کامیابی ملی۔ عقل مندوں نے یہ بات کہی ہے کہ جو آدمی لوگوں کے کام کے وقت اپنے دونوں جیبوں میں ہاتھ ڈالے بیٹھا ہو تو وہ کچھ دنوں میں دوسروں کی جیب میں ہاتھ ڈالے گا، یعنی چور بن جائے گا۔ ایسا اس لیے ہوا کہ اس نے وقت کا صحیح استعمال نہیں کیا۔ جو انسان وقت کو ضائع کرتا ہے، وقت اس کو ضائع کر دیتا ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے بزرگوں سے یہ بات سیکھی، الوقت کالسیف ان لم تقطعہ یقطعک۔ وقت تلوار کے مانند ہے، اگر تم اسے اچھے کاموں میں نہیں کاٹو گے تو وہ تمہیں برباد کر کے رکھ دے گا۔ امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں
کہ میں نے بزرگوں سے یہ بات سیکھی، الوقت کالسیف ان لم تقطعہ یقطعک، وقت تلوار کے مانند ہے، اگر تم اسے اچھے کاموں میں نہیں کاٹو گے تو وہ تمہیں برباد کر کے رکھ دے گا۔ وقت ایسی چیز ہے کہ اگر کوئی شخص اسے صحیح استعمال کرے تو وہ آگے بڑھا جائے گا۔ ہمارا دین جو زندگی کے ہر حصے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے، اس نے وقت کی قدر و قیمت الگ الگ انداز سے ہمیں سکھائی ہے۔ سورہ عصر میں والعصر کے ذریعے زمانے کی قسم کھائی گئی، زمانے کی قسم کھا کر گویا اشارہ کر دیا گیا کہ جو دولت اور نعمت تمہارے پاس موجود ہے اس میں وقت، دولت اور نعمت دوسروں اور نعمتوں سے بڑھ کر ہے۔ اگر اس کی قدر کرو گے، اچھے اعمال سے اوقات کو آباد رکھو گے، ذکر و طاعت میں لگو گے، بھلی باتوں میں لگو گے تو اللہ تم کو آگے بڑھائے گا۔ اور اگر وقت ضائع کرو گے، اس کا استعمال صحیح نہیں سیکھو گے تو ایک وقت آئے گا کہ تمہارے دونوں ہاتھ خالی ہوں گے، نہ دین کی دولت رہے گی نہ دنیا ہی ہاتھ آئے گا۔ لوگ کہتے ہیں کہ وقت سونے سے زیادہ قیمتی ہے، مگر جنہوں نے وقت کا صحیح استعمال کیا وہ تو کہتے ہیں الوقت هو الحیات، وقت ہی زندگی ہے۔ جس کو آگے بڑھنا ہے اسے اس وقت کی قیمت پہچاننی پڑتی ہے۔ وقت ٹھہر کر آپ کا انتظار نہیں کرے گا۔ انسان بڑھاپے میں سوچتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی کہاں گزاری، اس کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ کل بچپن تھا، پھر جوانی آئی اور پھر بڑھاپا بھی اچانک آ گیا، جبکہ زندگی ایک نظام کے ساتھ چل رہی ہے۔ ان سب مراحل کے طے ہونے میں ایک لمبا عرصہ لگتا ہے۔ کسی نے کیا ہی خوب کہا، وقت کی رفتار ہو محسوس یہ دشوار ہے، زمین چلتی ہے تیزی سے مگر ہلتی نہیں۔ زندگی کا سفر جاری ہے، ہم محسوس کریں یا نہ کریں، وقت کی قدر کریں یا نہ کریں، وقت گزرتا جائے گا اور ہم اپنے انجام تک پہنچ جائیں گے، اور ایک وقت آئے گا کہ عمل ختم ہو جائے گا۔ زندگی کے قیمتی لمحات کھانے پینے اور آرام کرنے میں گزارنے کے لیے نہیں دیے گئے۔ زندگی کا ایک مقصد ہے، اسے پورا کرنا ہے۔ اللہ نے بتایا کہ وقت کی اہمیت پہچانو گے تو خسارے سے باہر نکل سکو گے۔ اس پر بھی غور کیجئے کہ جو ہمیں نماز کا نظام دیا گیا وہ بھی وقت سے جڑا ہوا۔ اللہ چاہتا تو ایک ساتھ پانچوں وقت کی نماز کا حکم دیتا۔ اللہ نے نماز کو الگ الگ اوقات میں رکھ کر وقت کی پابندی کے ساتھ فرض کیا۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، فجر کی نماز ظہر کے ساتھ پڑھو گے تو یہ قضا ہو گئی۔ الگ الگ اوقات میں نماز بندگی کا وقفے سے اظہار ہے، اسی کے ساتھ وقت کی اہمیت کی طرف بھی اشارہ ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ اپنی زندگی کی ترتیب ایسی بناؤ کہ ہر نماز کے بعد تمہارا عمل ہو، تم اللہ کو یاد کرو۔ انسان اگر روزانہ تھوڑا وقت بھی اچھے کام کے لیے مقرر کرے گا تو آہستہ آہستہ وہ وقت کو قیمتی بنا دے گا۔ وقت کے صحیح استعمال کی مختلف شکلیں ہیں۔ مثلا آپ نے سنا ہوگا کہ قرآن کریم کو سمجھنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے، یہ اس کے مختلف حقوق میں سے ایک اہم حق ہے۔ ارشاد ربانی ہے، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، یہ قرآن میں غور نہیں کریں، کیوں نہیں کرتے؟ یا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہوتے ہیں؟ قرآن مجید صرف تلاوت کے لیے نہیں، ہم سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ ہم سے کیا کہنا چاہ رہے ہیں، اللہ کن کاموں کی تلقین کرتا ہے، کن کاموں سے روکتا ہے۔ جب تک ہم قرآن نہیں سمجھیں گے تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہم سے اللہ کیا چاہتا ہے؟ آپ اگر کسی عالم کے مشورے سے
قرآن کی کوئی مناسب تفسیر پڑھنا شروع کریں اور روزانہ صرف 10 صفحے پڑھیں تو وقت بہت کم خرچ ہوگا، لیکن 1 سال کی مدت میں آپ 3500 صفحات کا مطالعہ کریں گے اور 10 سال میں بہت کچھ ہو جائے گا۔ حالانکہ یومیہ صفحات کا اوسط بہت کم ہے، تو روزانہ آدھا صفحہ آپ سیکھنے پر لگاتے ہیں تو کچھ سالوں میں آپ اچھے علم والے بن جائیں گے۔ پھر غور کیجئے کہ ہم اگر وہ کام نہیں کر رہے ہیں اور وقت گزرتا جا رہا ہے تو ہمارا کتنا وقت ضائع ہو رہا ہے۔ ابو الملیکہ شاعر تھا، اسے قطیہ کہتے ہیں، چھوٹے سے قد والے تھے، وہ لوگوں کی ہجو بیان کرتے تھے۔ زبرقان ابن بدر کے بارے میں شعر کہا، دع المکارم لا ترحل لبغیتها وعقد فإنک انت الطائم القاسی۔ بزرگی کے حصول کے لیے سفر نہ کرو بلکہ بیٹھے رہو، تم کو دوسرے لوگ کھلائیں گے اور پہنائیں گے۔ زبرقان سے سمجھ لیا کہ یہ میری خوبی نہیں، برائی ہے، اوپر چاندی کا غلاف ہے مگر اندر بلا موجود ہے۔ اس نے سمجھ لیا کہ شریف انسان کے لیے اس سے بڑا طعنہ نہیں ہو سکتا کہ وہ گھر میں بیٹھا رہے اور کوئی کام نہ کرے۔ ہر وقت ہم کو کچھ نہ کچھ کام کرنا چاہیے، چاہے دنیا کا ہو یا آخرت کا۔ اقبال نے جواب شکوہ میں آبا اجداد کے تذکرے کے بعد لکھا، تھے تو آبا وہ تمہارے ہی، مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظرے فردا ہو۔ ہاتھ پر ہاتھ دھرے کل کا انتظار کر رہے ہو۔ قومیں کبھی آرزوؤں، تمناؤں اور وظیفوں سے آگے نہیں بڑھی، بلکہ جو جتنی محنت کرے گا، جس میں قدر حرکت اور عمل ہوگا، اسی قدر آگے بڑھے گا۔ صرف باتیں بنانے والا کبھی بڑا انسان نہیں بن سکتا۔ باتیں بنانے والے چرب زبان ہو سکتے ہیں، عقل مند انسان نہیں ہو سکتے۔ انسان غفلت میں اس لیے پڑتا ہے کہ موت کو فراموش کر دیتا ہے۔ یہ خیال نہیں رہتا ہے کہ میں اپنے انجام سے قریب پہنچ رہا ہوں، ایک دن مجھے مرنا ہے۔ صرف اچھے اعمال ہی قبر میں انسان کا ساتھ دیں گے۔ قبر کا عذاب برحق ہے۔ دنیا کے مشاغل میں لگ کر آخرت کے لمحات کو فراموش کر دینا انتہائی نامناسب بات ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ارتحلت الدنیا مدبرتن وارتحلت الآخرت مقبلتن، کونوا من ابناء الآخرت ولا تکونوا من ابناء الدنیا، فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل۔ دنیا ہم سے دور ہوتی جا رہی ہے، پیٹ پھیر کر جا رہی ہے، اور آخرت سے ہم آہستہ آہستہ قریب ہو رہے ہیں۔ تم آخرت کے اولاد بنو، دنیا کی اولاد نہ بنو۔ آج انسان کو عمل کی مہلت ملی ہے، حساب کتاب نہیں ہے۔ کل قیامت کے دن صرف حساب کتاب ہوگا، وہاں عمل کی مہلت نہ ہوگی۔ جن لوگوں نے وقت کا صحیح استعمال کیا، اللہ نے ان کی زندگی میں برکت ڈال دی۔ جو صرف باتیں بنائیں گے، اوقات ضائع کریں گے، صرف دنیا کمانے میں لگے رہیں گے، ان کا بھی وقت گزر جائے گا، پھر پچھتائیں گے کہ میں کچھ کر لیتا تو بہتر ہوتا۔ آخرت میں انسان کو حسرت ہوگی، مگر اس وقت پچھتانے سے کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ گنہگار انسان اس وقت پچھتا کر کہے گا، یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش میں نے اپنی اس حقیقی زندگی کے لیے کچھ اعمال آگے بھیجے ہوتے،
عرب کے ایک خطیب نے کیسی خوبصورت بات کہی ہے، ذرا غور سے سنو۔ اذا مات الانسان قال الناس ما اخر وقالت الملائکۃ ما قدم۔ انسان وفات پاتا ہے تو انسان کہتے ہیں کہ اس نے کیا چھوڑا، اور فرشتے کہتے ہیں کہ وہ سیاست میں کیا لایا۔ حدیث شریف میں ہے اغتنم خمسا قبل خمس، شبابک قبل حرمک وصحتک قبل سقمک وغناک قبل فقرک وفراغک قبل شغلک وحیاتک قبل موتک۔ امام حاکم مستدرک میں یہ حدیث ذکر کی گئی ہے، 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت شمار کرو۔ اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے، اپنی صحت کو اپنی بیماری سے پہلے، اپنی مالداری کو تنگدستی سے پہلے، اپنی فراغت کو اپنی مشغولیت سے پہلے، اور زندگی کو موت سے پہلے۔ ذرا غور کیجئے، وقت کس قدر تیزی سے گزر رہا ہے، اور ہم لمحہ لمحہ موت کی جانب بڑھتے جا رہے ہیں۔ گردش لیل نہار عمر عزیز کو اس طرف لے جا رہی ہے، جو دن گزر رہا ہے عمر کو کم کر رہا ہے، اور جو چیز ہر روز کم ہوتی رہتی ہے وہ بالآخر ختم ہو جاتی ہے، اور گزرے ہوئے لمحات کبھی واپس نہیں آتے۔ حالی نے کہا غنیمت ہے صحت علامت سے پہلے، فراغت مشاغل کی کثرت سے پہلے، جوانی بڑھاپے کی زحمت سے پہلے، اقامت مسافر کی رحلت سے پہلے، فقیری سے پہلے غنیمت ہے دولت، جو کرنا ہے کر لو کہ تھوڑی ہے مہلت۔ دنیا کا تو یہ نظام ہے، دنیا بھی عجب سرائے فانی دیکھی، ہر چیز یہاں کی آنی جانی دیکھی، جو آ کے نہ جائے وہ بڑھاپا دیکھا، جو جا کے نہ آئے وہ جوانی دیکھی۔ یہ غور کریں کہ آنے والے وقت کے لیے ہم کیا سامان اکٹھا کر رہے ہیں، اور آخرت میں کامیابی کے لیے ہمارے پاس کیا سرمایہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں وقت کو صحیح طریقے سے گزارنے کی توفیق خیر عطا فرمائے۔